وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1022۔ عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ استسقاء کے لیے باہر نکلے۔ ان کے ساتھ براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ انہوں نے پانی کے لیے دعا کی تو پاؤں پر کھڑے رہے، ممبر نہ تھا۔ اسی طرح آپ نے دعا کی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی جس میں قرات بلند آواز سے کی، نہ اذان کہی اور نہ اقامت۔ ابو اسحاق نے کہا، عبداللہ بن یزید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1023۔ ان کے چچا عبداللہ بن زید نے، جو صحابی تھے، انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ساتھ لے کر استسقاء کے لیے نکلے، اور آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہی کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے اپنی چادر پلٹی، چنانچہ بارش خوب ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1024۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے باہر نکلے تو قبلہ رو ہو کر دعا کی، پھر اپنی چادر پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات بلند آواز سے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1025۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے باہر نکلے دیکھا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ صحابہ کی طرف کر دی اور قبلہ رخ ہو کر دعا کی، پھر چادر پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھائی، جس کی قرات قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1026۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقاء کی تو 2 رکعت نماز پڑھی اور چادر پلٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1027۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقاء کے لیے عیدگاہ کو نکلے اور قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر چادر پلٹی۔ سفیان ثوری نے کہا، مجھے عبدالرحمن بن عبداللہ مسعودی نے ابو بکر کے حوالے سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا داہنا کونا بائیں کندھے پر ڈالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1028۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے۔ وہاں نماز پڑھنے کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے یا راوی نے یہ کہا دعا کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر چادر مبارک پلٹی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے حوالے عبداللہ بن زید مازنی ہیں، اور اس سے پہلے باب الدعاء فی الاستسقاء
میں جن کا ذکر گزرا اور وہ عبداللہ بن یزید ہیں، کوفہ کے رہنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1029۔ ایک بدوی گاؤں کا رہنے والا جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بھوک سے مویشی تباہ ہو گئے، اہل و عیال اور تمام لوگ مر رہے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابھی ہم مسجد سے باہر نکلے بھی نہ تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور ایک ہفتہ برابر بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعہ میں پھر وہی شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، بارش بہت ہونے سے مسافر گھبرا گئے اور راستے بند ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1032۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی دیکھتے تو یہ دعا کرتے کہ ترجمہ، نفع بخشنے والی بارش برسا۔ اس روایت کی مطابقت قاسم بن یحییٰ نے عبید اللہ عمری سے کی ہے اور اس کی روایت اوزاعی اور عقیل نے نافع سے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1034۔ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ڈر محسوس ہوتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1035۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پرواں ہوا کے ذریعے مدد پہنچائی گئی اور قوم عاد پچھوا کے ذریعے ہلاک کر دی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1036۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے گا اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائیں گی، اور حرج سے مراد قتل ہے۔ قتل اور تمہارے درمیان دولت و مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1037۔ فرمایا، اے اللہ، ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما۔ اس پر لوگوں نے کہا، اور ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا کیجیے۔ لیکن آپ نے پھر وہی کہا، اے اللہ، ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما۔ پھر لوگوں نے کہا، اور ہمارے نجد میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ وہیں سے طلوع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1038۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہم کو صبح کی نماز پڑھائی۔ رات کو بارش ہو چکی تھی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ لوگ بولے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے، آج میرے دو طرح کے بندوں نے صبح کی، ایک مومن ہے
ایک کافر جس نے کہا اللہ کے فضل و رحم سے پانی پڑا، وہ تو مجھ پر ایمان لایا، اور ستاروں کا منکر ہوا، اور جس نے کہا فلاں تارے کے فلاں جگہ آنے سے پانی پڑا، اس نے میرا کفر کیا، تاروں پر ایمان لایا۔